لوکل گورنمنٹ منسٹر اور ان کی ٹیم کے پی سپ کے سی او اور ان کی ٹیم اور پشاور کے منسٹرز اور ایم پی ایس سب کو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا سٹی انفراسٹرکچر پروجیکٹ یہ ایک نام نہیں ہے، جس طرح سی او صاحب نے کہا تھا، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور 4 سال محنت کر کے ان کو ڈنڈا دکھا کے اور ہر 2 مہینے بعد میٹنگ کر کے آخر کار اس پروجیکٹ کو ہم گراؤنڈ پہ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں، تیمور نے بات کی، اس پہ میں بھی بات کروں گا فائنینسز کے حوالے سے۔ پہلے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں، شارٹ تقریر کروں گا، ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ جب حکومت ملی، میں وزیر اعلیٰ بنا، تو ہر ایک اپنے لیے اور اپنے صوبے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق وہ اپنے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ ہم نے کوشش کی اپنی ٹیم کو بٹھا کے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے ان 5 سالوں میں اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ پلاننگ کی، خان صاحب نے بڑے اناؤنسمنٹ کیے تھے کہ ہم نے روزگار بھی لوگوں کو دینا ہے اور صوبے کو ترقی کی راہ پر بھی گامزن کرنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہم نے ایک ہوم ورک کیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی وہ پلان بنایا۔ بیسیکلی 4-5 چیزیں اس طرح تھی کہ اگر آپ نے اپنے علاقے اور اپنے صوبے کو اٹھانا ہے تو پشاور کو خصوصاً آپ نے اس کو فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ پشاور میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا بیک بون ہے، بہت بڑی سٹی ہے اور لوگ روزگار کے لیے بھی ادھر آتے ہیں، علاج کے لیے بھی ادھر آتے ہیں، تو یہ مین مرکز ہے۔ پھر آپ اگر دیکھ لیں تو افغانستان اور افغانستان کے بعد پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس، اور اس طرف اگر آپ دیکھ لیں تو ڈی آئی خان کے وایا ڈی آئی خان آپ گوادر، بلوچستان گوادر کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پلاننگ کی موٹر ویز کے حوالے سے، اکنامک زونز کے حوالے سے، تاکہ ہم موٹر ویز بھی بنا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اکنامک زونز انڈسٹری لگا سکے، تاکہ یہ پورا صوبہ اٹھ سکے، لوگوں کو روزگار مل سکے، لوگوں کو ہم خوشحال کر سکے، لوگوں کو خوشحالی مل سکے۔ اکیلے پبلک سیکٹر میں آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ آپ سب لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے، ساتھ ساتھ آپ اٹھائیں گے پرائیویٹ سیکٹر اور وہ ہے انڈسٹریل سیکٹر۔ اس کے لیے ہم نے محنت کی، الحمدللہ ہم نے موٹر ویز پہ بھی کام کیا، کچھ موٹر ویز پائپ لائن میں ہے، کچھ پہ کام شروع ہو چکا ہے، میں اس کی ڈیٹیل پہ بھی آ جاؤں گا، اور الحمدللہ 11 میں سے 9 اکنامک زون جو ہے وہ ہم اس کے اناگوریشن کر چکے ہیں اور تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار مل چکا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ روزگار لوگوں کو ملے گا، تب خوشحالی آئے گی۔ موٹر ویز کے حوالے سے سارے صوبے کو ہم نے انٹر کنیکٹ کرنا تھا، سوات موٹر وے، دیر موٹر وے، اور پھر آگے سے وہ سی پیک والا روٹ جو گلگت بلتستان، چترال وایا گلگت بلتستان اور پھر چائنا کی طرف نکلتا ہے۔ اس سائڈ پہ ہماری پلاننگ تھی کہ پشاور ٹو ڈی آئی خان ایکسپریس وے ہم بنائیں، تاکہ ہم گوادر کو اس سائڈ پہ جو مین سی پیک روٹ بنا ہوا اس کو بھی ہم ٹچ کر سکے اور یہ علاقہ بھی خوشحال۔ پھر اس کے بعد ادھر سینٹرل افغانستان کی طرف اور پھر سینٹرل ایشیا کی طرف، یہاں پر خیبر پاس اکنامک کوریڈور کا ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کا تھا اور اس کی اپروول بھی ہو چکی تھی۔ اب اس پہ کام شروع کروانا ہے، لیکن بدقسمتی چونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری چلی گئی اور اب جو حکومت آئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کی حکومت ہے۔ بہرحال اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے خواہش تھی کہ یہ پورا علاقہ انٹر کنیکٹڈ ہو، ساتھ ہر جگہ پر اکنامک زون ہو، انڈسٹری لگے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی، اور اس کے ساتھ جو فوڈ باسکٹ کی ہماری کمی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم گندم پہ ریلائی کرتے ہیں، کبھی پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی سندھ کی طرف اور کبھی فیڈرل گورنمنٹ سے کبھی امپورٹ کرواتے ہیں، تو بڑے مشکل میں تھے۔ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جو پہلے سے تھا، لیکن چونکہ اس پہ کام نہیں ہوا تھا، میں اپنے ایکس پرائم منسٹر اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پہ کام کیا، اس پہ ان کے فوکس اس پہ رہی جو سی آر بی سی لیفٹ کینال تھا، جسے تقریباً کوئی 4 سے 6 لاکھ ایکڑ زمین قابل کاشت ہونی تھی، اور اس پہ ہم نے پھر جو ہمارا فوڈ باسکٹ تھا اس سے وہ بہتر ہونا تھا۔ تو اس میں بدقسمتی سے چونکہ ہماری حکومت چلی گئی اور جو ہماری پلاننگ تھی وہ ادھر ہی رک گئی، کیونکہ جو حکومت آئی ہے وہ نہ خود کچھ کام کر رہی ہے اور نہ ہمیں کچھ کام کرنے دے رہی ہے۔ تو آج
پھر میں نے اس پہ پریس کانفرنسز بھی کی، تیمور نے بھی کی کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، کیونکہ جتنے بھی ڈیولپمنٹل کام ہے وہ بغیر پیسوں کے ہو نہیں سکتے. جب آپ ترقی کریں گے تو آپ کے فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے. تو بہت سے ہمارے پروجیکٹ تو فیڈرل پی ایچ ڈی پی سے واش آؤٹ ہو گئے. یہاں پر میڈیا کے دوست موجود ہیں، یہ میرے بات پہنچائیں گے ادھر ہی. اور جو ہماری لوکیشنز تھی وہ بہت کم انہوں نے کر دی. اب جو ہمارے اپنے پیسے ہیں، اور یہاں پر میں ایکس پاٹا قبائلی علاقہ جات کی بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ وہ بڑے امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایریا ہے. اگر وہ فنڈز نہ دے ہمیں تو وہاں پر خوشحالی کیسے آئے گی، وہاں پر ترقی کیسے آئے گی؟ اور جو 100 بلین کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تو وہ کون پورا کرے گا؟ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ باقی صوبوں سے ایٹ سورس ڈیڈکشن کرے اور ان کے فنڈز پرووائڈ کرے. تو فیڈرل گورنمنٹ تو اب خود نہیں دے رہی ہے. 55 ارب ہے، 55 بلین کا ان کا ڈیولپمنٹل پورٹ فولیو ہے، اور اس میں سے ابھی تک 5 بلین ریلیزز ہے. تو یہ 50 بلین میں کدھر سے پورا کروں گا؟ 60 بلین انہوں نے رکھے کرنٹ سائٹ پہ تنخواہوں کے لیے، اور اس کا بجٹ بنتا ہے 85 ارب. تو 25 ارب اور میں کدھر سے لاؤں گا؟ اس میں بھی اب وہ 5 ارب کے بجائے اقساط میں کبھی 4.5 آ جاتے ہیں، کبھی 3 ارب. تو یہ بڑے مشکلات ہیں. یہ نہیں کریں گے تو وہاں پر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ وہاں پر رول آف لا کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے؟ تو بہت سے ایسی مشکلات میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے. اس کے علاوہ ان کا ہیلتھ کارڈ جو 4.5 ارب ان کا سالانہ بجٹ ہے، وہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت ہم اپنی کٹی سے دے رہے. تو بڑے سے مشکلات ہے. ٹوٹل 189 بلین ہمارے بقایا جات ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ. یہ ہمارا حق ہے. NFC شیئرز کے مطابق ہم جو ہمارا حق بنتا ہے، NHP کے حوالے سے جو ہمارے پیسے بنتے ہیں، فاٹا کے حوالے سے جو ہمارے شیئرز بنتے ہیں، وہ سارے پیسے یہ کل ملا کے ابھی تک تقریباً کوئی 190 بلین یہ بقایا جات ہے. اور یہ ہمیں انہوں نے دینے ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، نہ صوبہ چل سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان ٹف حالات میں الحمدللہ ہم سروائیو کر رہے ہیں. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر والے تو رو رہے ہیں، ان کے پاس تو تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں. ہم تو پھر بھی گزارا کر لیتے. ایک دن ایک واقعہ ہوا تھا، میرے خیال میں ایک دن صرف ان کے سرکاری ہمارے جو دوست ہیں ان کی تنخواہیں لیٹ ہوئی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا شور مچا ہوا تھا. لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کو صحیح طریقے سے چلا سکیں. اس کے علاوہ لاسٹلی جو آج کا فنکشن ہے KPSIB کے حوالے سے 130 ارب روپے کا 130 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے. خیبر پختونخوا کے سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں الحمدللہ یہ گراؤنڈ پہ شروع ہو چکا ہے. کوہاٹ پہ آلریڈی میں نے افتتاح کیا ہوا ہے، منگورہ میں کیا ہوا ہے، آج یہاں پر ایبٹ آباد میں کیا ہوا ہے، آج پشاور میں ہے، اور انشاءاللہ کل میں مردان جاؤں گا تو وہاں پر بھی باقاعدہ اس کا افتتاح ہو جائے گا. تو یہ ایسے پروجیکٹس ہے کہ اس کی کوئی فنڈنگ کی اس میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ڈونرز ہے اور کچھ ہمارا حصہ ہے. ڈونرز نہیں بلکہ قرضہ ہے. اور میری حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹس کے لیے قرضے لے سکیں جو دوبارہ ریونیو جنریٹ کر کے وہ واپس کر سکے، تاکہ وہ بوجھ عوام پہ نہ ہو. یہ تو لوگ قرضے لیتے ہیں، پھر کبھی وہ انگلینڈ میں اپنے لیے محلات خریدتے ہیں، کبھی امریکہ میں خریدتے ہیں، کوئی جزیرے خریدتے ہیں. تو ہم تو غریب لوگ ہیں اور ہمیں تو سوچنا ہے ہم نے تو اس ملک میں رہنا ہے. جب اس ملک میں رہنا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے لوگ یہ تسلی رکھے کہ آپ کی حکومت، آپ کے عوامی نمائندے آپ کے لیے جو بھی قرضہ لیں گے وہ پروجیکٹ دوبارہ خود ری جنریٹ کر کے واپس اسی سے واپس ہوگی. کوئی عوام پہ انشاءاللہ ایکسٹرا بوجھ نہیں آئے گا. یہ باقی تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو اپوزیشن کی طرف سے آ جاتی ہے کہ اب اتنا قرضہ ہو گیا، اتنا قرضہ ہو گیا. تو قرضہ تو ہم لیں گے ان پروجیکٹس کے لیے. ابھی ہماری کوشش ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم پشاور ٹو ڈی آئی خان ایکسپریس وے، جس کے لیے صرف 114 بلین اس کی VGF کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ہم نے PPP موڈ پہ اس کے ایڈورٹائز کرنا ہے. تو جو آئے گا ٹینڈر ہوگی، اس کے بعد جو بھی کنٹریکٹر آئے گا یہ اس کو ہم نے اپ فرنٹ اس کو دینے ہوں گے. تو اس کے لیے ان کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے. جو ہی ہمارا قرضہ اپروڈ ہوتا ہے تو انشاءاللہ پشاور ٹو ڈی آئی خان ایکسپریس وے پہ بھی کام شروع ہوگی. بدقسمتی سے اس امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، جو ہم قرضہ بھی لینا چاہتے ہیں تو سورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. تو وہ ایک قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی نہیں کر رہی ہمارے لیے. اتنے ہم ان کے دشمن ہیں. پتہ نہیں، میں نے اس دن اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آیا خیبر پختونخوا اگر پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو ہمیں بتایا جائے.
تاکہ ہم اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ لیں. اگر یہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے تو آپ ہمیں ہمارا حق دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو ہم انشاءاللہ چین کے لیں گے. ہم اتنے کمزور لوگ نہیں ہیں, ہم ضرور چین کے لیں گے آپ لوگوں سے. تو یہ آپ سے کچھ گزارشات تھی, اور آپ کے نالج میں جتنی بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں اور میڈیا خاص کر, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میری آواز آپ دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچائے. اور اس کے بعد ہماری پلاننگ ہے کہ ہم جائیں گے ادھر ہی دھرنا دیں گے. اور دھرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ماہر ہے, یہ لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے. تو ہم جائیں گے ادھر انشاءاللہ دھرنا دیں گے, اور اپنا حق آپ لوگوں کے لیے اور اپنے عوام کے لیے آخری حد تک جائیں گے. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.